اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میرے اہل بیت اور قرآن۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح نجات پانے کے لیے قرآن ضروری ہے، اسی طرح اس نجات کی راہ کو پانے کے لیے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت پاک کو اپنانا ضروری ہے۔ اہل بیت اطہار قرآن کی عملی تفسیر ہیں۔ وہ قرآن کو اپنی زندگیوں میں مثال بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور یہ منظر ہمیں میدان کربلا میں نظر آتا ہے۔ شہدائے کرب و بلا نے اس کو ثابت کر دیا، اس کو سچ کر دکھایا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب پر توکل کیا، اپنا گھرانہ قربان کیا، لیکن باطل کے آگے سر نہ جھکایا۔ اسی طرح قرآن میں ارشاد خداوندی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے مختلف چیزوں کی کمی سے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ چیزوں کے خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے۔ تو ہمیں شہدائے کربلا یہاں بھی اس کی عملی تفسیر نظر آتے ہیں کہ وہ آزمائے گئے خوف سے کہ ایک طرف ہزاروں کا لشکر میں ان کا دشمن ہے اور ادھر 72 تن ہیں، لیکن پھر بھی اعلاء کلمات الحق کے لیے وہ اس میدان کربلا میں ثابت قدم ہیں۔ بھوک کی کمی سے، شدت پیاس سے آزمائے گئے، جانوں کی کمی سے آزمائے گئے کہ سارے رفقا قربان ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ ان لاشوں کو دیکھ کر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا، اور صبر کی مختلف اقسام ہیں، یعنی صبر عبادت پر، گناہ سے صبر، مصیبت میں صبر، اور دوام عبادت پر صبر، اور مصیبت میں گھبرانا نہیں، واویلا نہ کرنا، اور معمول عبادت قضا نہ کرنا۔ تو حقیقت میں وہی صبر ہے، اور جو اس پر عمل کرے وہ صابر کہلاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعریف کے آئینے میں نظر آتے ہیں کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا، کہ آپ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ میں اللہ کی حمد و ستائش کرتا ہوں اور مصیبت و راحت و ہر حالت میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ الہی تیرا شکر کہ تو نے ہمارے گھر کو نبوت سے مشرف فرمایا، قرآن کا فہم عطا کیا، دین میں سمجھ بخشی، ہمیں دیکھنے، سننے اور عبرت پکڑنے کی قوتوں سے سرفراز کیا۔ اسی طرح اس عاشورہ کی مبارک شب میں پوری رات نماز، استغفار، دعا و تضرع میں گزاری، اور یہاں تک کہ دشمن کے سوار رات بھر لشکر کے گرد چکر لگاتے تھے اور خیمہ حسین سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی اور آپ یہ قرآن آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ اور اپنی بہن کو تسلی دیتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے صبر کو قائم رکھو، اپنے علم اور وقار کو شیطان کے حوالے نہ کرو۔ اور اے میری بہن، میرے اپنے نانا جان سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مصیبت کے وقت گریباں چاک کیا، اپنا چہرہ نوچا یا آہو بکا کیا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ تو دیکھو، میری شہادت کے وقت گریباں چاک نہ کرنا، اپنا چہرہ نہ نوچنا اور آہو بکا نہ کرنا، اور پورے قافلے کو صبر کا یعنی صبر کی وصیت کرنا۔ تو حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں کہ آپ کے جسم پاک پر 113 تلواروں کے گھاؤں ہیں، نیزے ہیں، نیزوں کے زخم ہیں، اور اس کے باوجود حالت یہ ہے صابر ایسا کہ عبادت کا وقت آ گیا، سجدہ قضا نہ ہوا، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، چنانچہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ وہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو اس صبر اور صلاۃ کی عملی تفسیر ہیں اور جنہوں نے امت کو دکھا دیا کہ قرآن پر عمل کرنا کیا ہے اور قرآن کی عملی تفسیر حقیقت میں کیا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پاکیزہ کردار